بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ آج 28 جنوری اور 2021۔ کل میں نے کماد کے اندر کچھ مخلوط کاشت کے بارے میں 2 پروگرام غالباً کیے تھے، اور مخلوط کاشت اور بھی فصلوں میں کی جاتی ہے، لیکن مخلوط کاشت کے لیے یا یہ کہیں ملٹیپل کراپس یا انٹر کراپنگ زیادہ اس کے لیے زیادہ موزوں لفظ ہے۔ انٹر کراپنگ مخلوط کاشت کرتے وقت آپ کن چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں گے؟ بہت ضروری ہے کہ ایسی فصلوں کا انتخاب کرنا چاہیے کہ ایک کی جڑ تو زیادہ گہری ہو اور دوسری اس میں جو کاشت کی فصل کریں گے اس کی کم گہری جڑیں ہونی چاہیے، شالو روٹیڈ ہونی چاہیے۔ مثلاً ایک فصل ہے وہ جلد پک کر تیار ہو جاتی ہے، اور دوسری جو فصل ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جو زیادہ اس کو روشنی چاہیے اور دوسری کو کم، ایک کو روشنی زیادہ ایک کو کم، اور ایک کا قد چھوٹا اور دوسری اگر وہ اس کے اندر جو بونی ہے اس کا قد بڑا ہونا چاہیے، ایک کا چھوٹا ایک کا بڑا۔ ایک فصل زمین سے خوراک لے تو دوسری جو ہے وہ خوراک دے۔ وہ بلا کیسے کہ اگر آپ لیگیومینس یا پھلی دار اجناس بوئیں گے نا بیج میں، تو کماد تو خیر فصل کی سے خوراک لے رہا ہے نا، وہ لے رہی ہے کماد کی فصل جو ہے، لیکن اگر مونگ و ماش کی مخلوط فصل کریں گے تو وہ زمین کے اندر وہ سمجھے کہ خوراک وہ ایڈ کر رہی ہے، نائٹروجن کو فکس کر رہی ہے۔ اور کماد کی فی ایکڑ پیداوار کے حصول کے لیے اہم پیداواری عوامل میں یاد رکھیں زمین کا انتخاب اور تیاری اور وقت اور طریقہ کاشت، یہ کھادوں کا مناسب اور متناسب استعمال جو ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے، اور کماد کی ترقی زدہ اقسام ہمیشہ وہ آپ کو وہی کاشت کرنی ہے۔ اور شرح بیج بھی جو ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں، آپ پروگرامز دیکھتے جائیں، اس طرح میں نے 16 آپاشیاں بتائی تھیں، تو اس طرح وہ آپاشیوں کا بھی دیکھنا ہے، آپاشی کا خیال کرنا ہے، اور جڑی بوٹیوں کی تلفی اور فصل کی نگہداشت یہ نہایت ضروری عوامل ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ یہ تمام عوامل جو ہیں یاد رکھیں، اچھی پیداوار لینے کے لیے نا بہت ضروری ہیں۔ تو میں یہ معروضات آج آپ کی گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا تھا، اور اگر ان میں سے کسی ایک عمل میں بھی کمی یا کوتاہی ہو جائے تو یاد رکھیں فی ایکڑ پیداوار وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نقصان دہ کیڑے اور بیماریوں کے حملہ جو ہوتا ہے وہ اگر زیادہ ہوگا تو اس سے بھی پیداوار متاثر ہوگی۔ نہ صرف پیداوار فی ایکڑ پیداوار متاثر ہوگی، بلکہ چینی کی جو اندر اس کے یعنی جو اس سے حاصل ہونی ہوتی ہے وہ میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو بہاری کماد کی شروع میں اگاؤ کی شرح جو ہوتی ہے اور بڑھوتری اور اس سے شگوفے بنانے کی صلاحیت وہ کم نہیں ہونی چاہیے، اور گنے کا پودا جھاڑ بناتے وقت جو ہوتا ہے نا وہ ٹائم لے لیتا ہے، کوئی 3 مہینے تقریباً 90 سے 105 دن لیتا ہے۔ اس عرصہ میں 4 فٹ کے فاصلہ پر لگائی گئی کماد کی لائنوں کے درمیان وہ آپ کم دورانیہ کی فصلوں کو آپ وہ چنیں
اور وہ ان کی مخلوط کاشت کریں، اس سے آپ کو اضافی آمدن حاصل ہوگی۔ اور بہتر مخلوط کاشت کے لیے بہاریہ کماد میں آپ میں نے جیسے عرض کیا، آپ مونگ یا ماش کی مخلوط کاشت کر سکتے ہیں، اسی طرح بھنڈی توری کی مخلوط کاشت کر سکتے ہیں، اسی طرح مکئی کی کھیت میں آپ سویابین کی کاشت کر سکتے ہیں۔ کل بلکہ ایک سعودیہ سے مجھے کسی نے پوچھا بھی تھا، ٹوبا ڈیکسن کے تھے، انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا سویابین کی مخلوط کاشت ہو سکتی ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ ہاں، اور ان کو میں نے ٹپس بھی دی تھی۔ اسی طرح آپ کماد میں مکئی کا چارہ بھی لگا سکتے ہیں، وہ چارہ درمیان میں آپ لائنوں کے درمیان آپ نے جب پہلی آپاشی ہوتی ہے نا، اس کے بعد وتر آنے پر مکئی کا آپ بیج کا چھٹا لگا دیں، تو آپ دیکھیں گے، یا ڈرل بھی کی جا سکتی ہے، اور ڈرل کرنے کی صورت میں کماد کی لائنوں کے درمیان مکئی کی 2 لائنیں لگا دی جاتی ہیں، اور مکئی تیزی سے بڑھنے والی فصل ہے، اس لیے کماد کی شاخیں نکلنے سے پہلے ہی اس چارہ کے لیے یہ نا تیار ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو آپ کاٹ سکتے ہیں، اور پھر کماد میں ہل چلا کر کھاد ڈال دیں، اور مکئی کی کاشت کے 1 مہینے بعد جڑی بوٹیوں کے انسداد کے لیے آپ 500 ml یعنی ملی لیٹر کوئی میرے دیکھیں آپ جس کو میں میزو ٹرائی آن پلس ہے، اور اسی طرح ایٹرازین، یہ سپرے کر سکتے ہیں، اور شوٹ فلائی کے کنٹرول کے لیے آپ بائی فینتھرین یہ بھی اس کے ساتھ ملا کر آپ سپرے کر سکتے ہیں۔ یہ میری جان، یہ بہت ضروری معلومات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے جو مخلوط کاشت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کماد میں پیاز کی مخلوط کاشت بھی کر سکتے ہیں، سورج مکھی کی مخلوط کاشت کر سکتے ہیں۔ ایک کو میں لے کے نا جو مخلوط کاشت کے لیے جو فصلوں کا میں نے ذکر کیا ہے، میں الگ سے ایک پروگرام میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ کے لیے میں ان کا ایک چھوٹے پروگرام کر دوں گا، تاکہ آپ کو ان کی معلومات حاصل ہو سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، فی امان اللہ۔ اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک منہ کی پاکی کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب، تو خوشنودی کا باعث۔ یہ بخاری، شافعی اور نسائی سے میں کوٹ کر رہا ہوں۔ فی امان اللہ۔